جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اسلام لائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ آپ 7ویں یا 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد دونوں ابتدائی اسلام لائے ابتدا میں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ آپ کی والدہ ہیں، اور اسلام کے پہلے شہید آپ بڑی دردناک شہادت، جی بڑی دردناک شہادت آپ کی والدہ کی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ ماریں بلال نے کھائی ہیں یا زیادہ ماریں عمار نے کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہوتی تھی کہ بلال نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں لیکن عمار نے زیادہ ماریں کھائی ہیں۔ ان کو جلایا گیا، ان کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے پورے جسم پہ زخم کے اور جلن کے نشان تھے، اور جس پر اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو کوئلوں پر جلایا جا رہا ہے اور آپ کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی ہے۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا اصبروا علی یاسر فإنما موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ ایک دن پھر حضور کو پتہ چلا کہ میرے عمار کو جو ہے نا وہ پھر ستایا جا رہا ہے، آپ پھر حال پوچھنے چلے گئے تو اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے حضرت عمار کے، اور عرض کی یا رسول اللہ کفار نے میری ہڈیاں تک جلا دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سید عالم نے آگ کو حکم دیا اور دعا فرمائی یا اللہ آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح میرے پیارے عمار پر ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے ان کو جلانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ میں سے جن کی شان میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، عمار میرا وہ صحابی ہے کہ اس کا ایمان اس کی ہڈیوں اور ریشوں تک اور پھر اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان وہ آیت بھی ان کے لیے اتری۔ اور پھر جب آپ نے وہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ اب میرا تو پورا بدن جو ہے نا وہ جل گیا ہے، اس پر بھی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں آزما نہ لے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ اچھا یہ ذو ہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی، حبشے کی طرف ہجرت ہوئی تو ان کے سردار حضرت عمار بن یاسر تھے، اور پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت ہوئی، وہاں بھی مہاجر ہیں، بدر میں حضور کے ساتھی ہیں، آپ خندق میں حضور کے ساتھی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کمالات ہیں، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ صحابی ہے اتنا زیادہ ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ مولا علی کا جرنیل تھا۔ میں تو سچی بات کروں، اسے میں آپ سے کیوں میں بات یہ گلا ہے۔ آخر سوال ہمیں یہ نہیں ہے جس صحابی کے نام پہ آپ مسجدیں نام رکھیں، بلکہ ہم تو عام چودھریوں ملکوں کے نام پر مسجدیں بھائی ان کی اولاد نام رکھ دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار اتنا بڑا بندہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 اربعۃ من الصحابی ان الجنۃ لتشتاق الی اربعۃ من الصحابی، اور کئی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو محدثین نے صحیح اور بعد میں حسن قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا جنت میرے 4 صحابہ کی، میرے صحابہ میں سے 4 ایسے ان کی دیدار کی مشتاق ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک مقداد ہے، ایک سلمان ہے، ایک عمار ہے، اور ایک علی ہے، اور ایک روایت میں حضرت سلمان کی جگہ حضرت ابو ذر کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر کی جگہ حضرت مقداد کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔ اور پھر حضور زندگی میں آپ کو شہادت کی خبر دے کر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عمار جب آپ مسجد نبوی تشریف اپنا تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر 2 یہ اینٹ سے مراد یہ والے بڑے بڑے بلاک تھے مٹی کے بنے ہوئے، تو آپ اٹھا کے جا رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا عمار یہ کیا کر رہے ہو، 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ سَتَقْتُلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، تجھے تو بعد میں شہید ہوگا، بعد میں تجھے جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ان کی شہادت کیسے ہوگی، بعد میں کتنے عرصے بعد 37 ہجری میں آپ کا انتقال اور وصال مبارکہ ہوا، اور پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ 37 سال بعد آنے والے واقعات کو رسول خدا نگاہ نبوت سے دیکھ کر بیان فرما رہے۔
تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو بھی حضور کے پیارے ہیں ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا تعارف امت کو کروانا چاہیے اور امت کو بتانا چاہیے کون کون لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج اور قوت عطا فرمائی ہے. اور یہی حضرت عمار بن یاسر ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زیادتی کی گئی ہے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ تاریخی حوالے سے کہ جو اہل بیت اطہار کے قرب میں تھے. حضرت جعجع غفاری حضرت مولا علی کے ساتھی رسول اللہ کے صحابی ہیں. ڈاکٹر صاحب افسوس کا مقام یہ اس صحابی کے بارے میں کتابوں میں اتنی نیگیٹو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ایک بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی، اسی طرح مالک بن نویرہ، اسی طرح سلیمان بن سرد، یہ صحابہ کرام ہیں. محمد بن ابی بکر یہ صحابی رسول ہیں. آخر کیا صحابی لفظ جو بولتے ہیں وہ دو چار کے لیے ہی ہوتا ہے؟ لہذا یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے علماء کرام کو کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں آخر ان کا ذکر کرنے سے زبانیں گنگ کیوں ہیں آپ کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے، مولا علی کے جرنیل تھے. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات، ان کا جب وقت شہادت آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا مسند احمد میں نا بلکہ حدیث ہے، میں یہ تاریخی واقعات نہیں بیان کریں گے، جو کچھ میں نے بیان کیے حدیث کی کتابوں سے بیان کیے. تو آپ 93 برس کی عمر ہے اور آپ کو حضور نے فرمایا تھا آخری غذا تیری دودھ ہوگی. تو آپ نے خیمے کے اندر دودھ نوش فرمایا، باہر نکلے تو آپ نے فرمایا میرے رسول نے مجھے فرمایا تھا کہ میری آخری غذا دودھ ہوگی، میرا وقت شہادت آن پہنچا ہے. آپ میدان میں گئے اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر اے لوگو تم مجھے مقام حجر کی کھجوروں کے ساتھ میری لاش کو لٹکا دو تو پھر بھی میری یہی آواز اور صدا ہوگی ان لمسلمون علی الحق، میرے آقا مولا علی حق پر ہے. تو یہ صدائے وہ حق ہے جس پر وجہ کیا ہے؟ 7واں مسلمان ہے. قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں نازل ہوئی، رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں جس کی شان میں، پھر ایسے صحابی کے بارے میں امت بے خبر کیوں ہے؟